خوش آمدید. یہ ویڈیو میں دراصل اپنے خان اکیڈمی کے کسی ماڈیول سے نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ یہ میں نے اپلیکیشن جو ہے ٹریگونومیٹرک فنکشنز کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن میں نے ایک اور ویب سائٹ سے حاصل کی ہے، اور یہ GCALC.net gcalc.net نام کی ویب سائٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو کریڈٹ دوں، اگرچہ میں یہ استعمال کر رہا ہوں لیکن بہرحال یہ کام انہی کا ہے. تو یہ اپلیکیشن جو ہے استعمال کرتے ہوئے میں مختلف فنکشنز کے ٹریگونومیٹرک فنکشنز کے گرافز ڈرا کر سکتا ہوں، جیسے کہ سائن ایکس ہے. سائن ایکس کا گراف یہ دیکھیے جناب، یہ سائن ایکس کا گراف آ گیا میرے سامنے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آسیلیٹ کر رہا ہے 1 اور -1 کے درمیان، اور ایک سائنوسائڈل ویو سی بنا رہا ہے ایک ویو کی طرح. یہ 0 پر جو ہے سائن کی ویلیو 0 ہے، اور اگر ہم اس فنکشن کی ویلیو دیکھیں، میرے خیال میں ٹریس ٹول اس کا لے لوں، تو اگر یہ ہم اس کی 0 پر رکھیں، یا آپ باٹم لیفٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں اس کو 0 پہ رکھتا ہوں تو سائن کی ویلیو بھی 0 آئے گی، اور جب میں جیسے آگے بڑھوں گا ویسے ویسے سائن کی ویلیو بڑھے گی. اور یاد رکھیے کہ 0 ریڈینس یا 0 ڈگریز جو ہے اس پہ سائن کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہوتی ہے. اب یہ آگے بڑھتے یہ میں یہاں π/2 یاد رکھیے، دیکھیں آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے مائنس یہ x = 1.570 کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ دراصل π/2 ہے نومیرک ویلیو میں. اگر آپ پائی کو 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس یہی نمبر آئے گا. تو یہ جو ہے یہ پائی کی ہاف ویلیو یعنی کہ π/2، یعنی اگر ہم ڈگریز میں بات کریں تو یہ 90 ڈگریز کی ویلیو ہے، اور π/2 ریڈینز میں ہے. تو یہ جو ہے یہ فنکشن کی ویلیو اس کنڈیشن میں یعنی کہ π/2 کی صورت میں یہ ویلیو اس کی 1 ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب یونٹ سرکل میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو کوآرڈینیٹس ہوں گے 1,0 ہوں گے π/2 پہ، تو یہ بالکل وہی بات ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب میں بات کروں گا پیریڈز اور فریکوینسی کی کسی بھی فنکشن کے. تو پیریڈ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فنکشن جو ہے اپنے ایک پوائنٹ سے لے کر ویسے ہی کسی دوسرے پوائنٹ، یعنی کہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ سے لے کر دوسرے اپوزٹ کمپلیٹ سائیکل کرنے میں جو فاصلہ طے کرتا ہے یا جتنا وقت لیتا ہے، یا یوں کہ جتنا ڈسٹنس طے کرتا ہے، ڈسٹنس زیادہ صحیح رہے گا، تو یہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ پورا ایک پیریڈ ہے. یعنی کہ اس نے جتنا فاصلہ اپنا ایک چکر پورا کرنے میں لیا وہ فاصلہ اس کا پیریڈ کہلائے گا. یعنی کہ اس صورت میں ہمارے پاس 2π ریڈین ہے یا 360 ڈگریز ہے سائن کے کرو کے لیے. یعنی کہ 0 سے لے کر 360 تک پہنچتے یہ اپنی اوریجنل ویلیو پہ یعنی کہ پہلی ویلیو پہ واپس آ جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پیریڈ مکمل ہو گیا. اب اسی طریقے سے ہم چاہے تو یہاں سے یہاں تک لے سکتے ہیں، چاہے تو اس کو یہاں سے یہاں تک لے سکتے ہیں، یعنی کہ -1 سے لے کر اگلے -1 تک، اگلے ایک 1 سے لے کر اگلے 1 تک. لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 اور -1 کے درمیان ہی چل رہی ہے. اب اگر میں کوسائن ایکس کا گراف اس پہ پلاٹ کروں تو آپ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کوسائن ایکس کا یعنی کاس ایکس کا جو گراف ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک سائن کا ہی ٹریس ٹول جو ہے وہ صرف سائن کے لیے آن ہوا ہے، اور میں اس وقت کاس کو دکھانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ مستقل سائن کو دکھایا جا رہا ہے. بہرحال تو مجھے اس پروگرام پر پورا جو ہے عبور بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر سائن تھیٹا 0 ہے یعنی کہ اینگل 0 ہے وہاں پر سائن بھی 0 ہے، لیکن جو کاس ہے کاس کی ویلیو وہ 1 ہے. میں کوشش میں لگاؤں لیکن مجھے کامیابی نہیں ہو رہی. کوئی بات نہیں، میں نے اس ٹول کو ہی آف کر دیا. تو یہ کوسائن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو 0 ڈگری پر کوسائن کی ویلیو 1 ہے، اور وہ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ یونٹ سرکل اگر آپ یاد کریں تو وہاں پر کوسائن کی ویلیو جو تھی وہ ایکس کوآرڈینیٹ تھی، اور ایکس کوآرڈینیٹ 0 ڈگریز پر میکسیمم ہوتا ہے. یعنی کہ یونٹ سرکل کے پیرامیٹر کو جو ہے وہ 1 پہ جا کے چھو رہا ہوتا ہے، ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی موقع پر جو ایکس کوآرڈینیٹ ہوتا ہے، ایکس کوآرڈینیٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے، وائی کوآرڈینیٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے. یہ ہم نے یونٹ سرکل میں دیکھا تھا. اور یہاں پر آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ سائن اور کوسائن دونوں کے دونوں جو ہیں ان کے کروز، ان کے گراف جو ہیں 1 سے لے کر -1 تک جا رہے ہیں. ایک بات تو دونوں میں کامن ہے، اور دونوں کا جو پیریڈ ہے ایک سائیکل کمپلیٹ جو کر رہے ہیں وہ 2π ہے. آسیلیشن دونوں کی ملتی جلتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ
کاس جو ہے یعنی کوسائن جو ہے وہ 0 پر 1 ہے, اور میکسیمم یعنی کہ جب ہم تھیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس پائی بائی 2 میں آتا ہے تو پھر یہ 0 ہو جاتا ہے. اب یہ ٹینجنٹ میں نے یہاں پہ ڈرا کیا. اب آپ دیکھیں یہ سب سے مختلف گراف جو ہے یہ ٹینجنٹ ایکس کا آیا ہے, اور آپ کو اگر یاد ہو یونٹ سرکل ڈیفینیشن سے تو ٹینجنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائی اوور ایکس یا سائن ایکس اوور یعنی کہ سائن تھیٹا اوور وائی تھیٹا ہم اس کو بھی کہتے ہیں. تو جیسے جیسے اینگل بڑھے گا ویسے ویسے سائن کی ویلیو بڑھے گی, کاس کی ویلیو کم ہوگی, اس کے نتیجے میں ٹینجنٹ کی ویلیو بڑھے گی, یہاں تک کہ جب یہ 90 ڈگری کے قریب پہنچنے لگے گا تو ٹینجنٹ کی ویلیو شوٹ اپ کرے گی, اور جب آپ 90 پہ جائیں گے تو ٹینجنٹ جو ہے وہ انفینٹی ہو جائے گا, کوسائن جو ہے وہ 0 ہو جائے گا, کاس 0 ہو جائے گا, سائن 1 ہو جائے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹینجنٹ جو ہے وہ انفینٹی پہ پہنچ جائے گا انڈیفائنڈ, چونکہ ڈینومینیٹر جو ہے آپ کا 0 ہو جائے گا اور نیومریٹر جو ہے وہ 1 ہو جائے گا. اور اسی لیے یہ عجیب و غریب سے جو کرز ہیں کاس تھیٹا کے یا کاس ایکس کے یہاں پر, یہ اسی وجہ سے ہمارے پاس سب سے مختلف آ رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے اینگل 90 ڈگری یا پائی بائی 2 کے قریب پہنچے گا تو سائن تھیٹا یا سائن ایکس جو ہے وہ بھی 1 کے قریب پہنچے گا, اور کاس جو ہے وہ 0 کے قریب پہنچے گا. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر یہ گراف جو ہے مختلف دیکھتے ہیں. اب ہم کچھ اور بھی معلوم کرنے کی, کچھ اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں نے سائن فنکشن ڈرا کیا تھا پہلے, اب میں سائن 2x ڈرا کرتا ہوں. سائن 2x, اوہ یہ میں نے غلط کر دیا, میں نے غلط کچھ دبا دیا. سائن 2, میرا خیال یہ کہ مجھے بریکٹس یوز کرنے, سائن 2x, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے پورے کو صاف کر دوں, اب میں بناؤں گا سائن ایکس کا گراف. تو یہ ہے نارمل سائن ایکس کا گراف. اب اگر میں کہوں کہ سائن 2x ہے یعنی کہ تھیٹا جو ہے وہ 2x ہے, ڈبل ہے ایکس کا, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ سائن 2x کا گراف ہے جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیریڈ جو ہے یہ 2 نمبرز کے درمیان, یعنی کہ آپ یوں کہیے کہ یہ اس کا جو پیریڈ ہے 2 پائی کی جگہ پائی رہ گیا, کیونکہ یہ پیریوڈک فنکشن ہے خاص وقت کے بعد, اور اس کے ایمپلیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور یعنی کہ یہ 1 اور -1 کے درمیان ہی آسیلیٹ کر رہا ہے. ویسے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, لیکن اس کا جو پیریڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے. سائن ایکس کا جو فنکشن تھا وہ 2 پائی پر کے پیریڈ پہ تھا, یہ جو ہے یہ پائی کے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے, یعنی اس کا جو پیریڈ ہے وہ آدھا رہ گیا, یا ہم یوں کہیں گے کہ اس کی فریکوینسی ڈبل ہو گئی ہے, کیونکہ یہ کم پیریڈ میں جلدی اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کر رہا ہے. اب اگر میں فرض کیجئے 3x لکھوں, چلیے میں 3x کی جگہ 4x لکھتا ہوں, 4x میں زیادہ آسان ہو جائے گا. اگر میں 4x لکھوں گا, اب آپ دیکھیے یہ آپ کو جو میجنٹا میں جو گراف نظر آ رہا ہے, ایک بار پھر یہ بہت کنفیوزنگ گراف آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا پیریڈ اور کم ہو گیا ہے, سائن 2x کے مقابلے میں اس کا پیریڈ مزید آدھا رہ گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فرض کیجئے کہ یہ میرے پاس سائن ایکس کا گراف تو میں نے بنا دیا. اب ساتھ ہی ساتھ میں سائن 0.5x یعنی کہ ہاف ایکس کا اگر میں گراف بناؤں گا, تو آپ یہ دیکھیے اب اس کا جو پیریڈ ہے وہ 4 پائی ہو گیا, یعنی کہ یہ اپنا ایک چکر پورا کرنے میں 2 سرکل لگاتا ہے, یعنی کہ سائن کی ویلیو 0 سے نیکسٹ 0 تک آنے میں آپ کو 4 پائی کراس کرنے پڑتے ہیں. اب یہ سائن ایکس کا گراف, اور اب ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ 2 ٹائمز سائن ایکس. یہ دیکھیے اب کی باری کیا ہوا, اب پیریڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, لیکن اس فنکشن کا, اس سائن فنکشن کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ دگنا ہو گیا, یعنی کہ اب یہ 1 اور -1 کے درمیان نہیں رہا سائن ایکس کی طرح سے, بلکہ اب یہ بڑھ کے کوفیشنٹ, کیونکہ اس کا کوفیشنٹ 2 تھا تو اس کی وجہ سے اب 2 اور -2 کے درمیان ہو گیا ہے. اب فرض کیجئے میں چلیے کچھ اور ویلیوز ٹرائی کرتا ہوں. 0.5 سائن 2x, یہ لیجئے, یہ ایک اور گراف بن گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ 0.5 سے لے کر -0.5 یعنی کہ +½ سے -½ کے درمیان ہے. یہ سائن فنکشن ہی, لیکن کوفیشنٹ ہاف ہونے کی وجہ سے, اور ہے اس میں سائن آف 2x ہے,
تو اس کا پیریڈ وہی ہے لیکن اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور بہرحال یہ ویڈیو کیونکہ میں نے ایک دوسری جگہ سے لی ہوئی اپلیکیشن استعمال کرتے ہوئے تیار کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے, اور اگر کنفیوز ہوئے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت